مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ عمل میں اتنا ہی بوجھ اٹھاؤ جتنی تمہاری طاقت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی جزا دینے سے، ثواب دینے سے نہیں اکتاتے یہاں تک کہ تم ہی عمل کرنے سے اکتا جاؤ. اس میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت عطا فرمائی کہ ہر انسان کو عبادت کا عمل اتنا کرنا چاہیے جتنی اس کی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالی جزا دینے والے ہیں، ثواب عطا فرمانے والے ہیں. تو اس واسطے اتنا ہی عمل اختیار کرو جتنے تمہاری طاقت کے مطابق ہے، اور طاقت میں داخل ہے انسان کے حالات بھی. ایک تو ہے جسمانی طاقت کہ وہ اتنا عمل کرو جتنی تمہاری جسم میں طاقت ہے، اور ایک ہے حالات کی طاقت رشتہ دار، یعنی تمہارے حالات، تمہاری مصروفیات، تمہارے ماحول کے لحاظ سے جتنی تمہیں استطاعت ہے اتنا عمل کرو، اور زیادہ زبردستی کر کے کرو گے تو اندیشہ ہے کہ کسی وقت گر پڑو گے. یہ سمجھ لو کہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد ہے نفلی عبادت. نفلی عبادتیں انجام دینے میں اس بات کو لحاظ رکھا جائے کہ آدمی اتنی ہی نفلی عبادتوں کا معمول بنائے جس کو نبھا سکے. زیادہ کا معمول بنا دیا جوش میں آ کر، اور پھر اس کے اوپر پابندی نہ ہو سکی تو اس سے اتنا فائدہ نہیں جتنا اس بات سے فائدہ ہے کہ آدمی تھوڑا معمول بنائے لیکن اس کو پابندی سے نبھائے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں اکتاتے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ طاقت سے زیادہ مت کرو، تو اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں اکتاتے، لیکن اگر تم نے طاقت سے زیادہ شروع کر دیا تو کسی وقت خود ہی اکتا کے چھوڑ بیٹھو گے، اور اکتا کے چھوڑ بیٹھو گے تو اس کے بعد اندیشہ ہے کہ
اور جگہ کوتاہی نہ ہو جائے. جوش میں آ کے فرض کرو کسی بزرگ کے حالات سن لیے. ہمارے حضرت والا صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کے حالات جو مذکور ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب رات کو اتنی عبادت کرتے تھے، فلاں صاحب اتنے روزے رکھتے تھے، فلاں صاحب اتنی تلاوت کیا کرتے تھے. بڑے بڑے اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے اور صحیح روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی بوڑھی خاتون نے ان کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. یعنی ساری رات تہجد پڑھتے رہتے ہیں اور عشاء کی وضو جو کرتے ہیں وہی پر فجر تک برقرار رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی اسے پڑھتے ہیں. اس وقت تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا معمول تھا نہیں جب اس عورت نے یہ بات کہی. تہجد پڑھتے تھے لیکن جیسے اور لوگ پڑھتے ہیں طریقے سے تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ معمول نہیں تھا کہ عشاء کی نماز سے عشاء کی وضو سے فجر پڑھیں، ساری رات پڑھے رہیں. لیکن جب اس خاتون کے منہ سے یہ جملہ سنا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو غیرت آ گئی کہ ایک مومن خاتون میرے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے، گمان رکھتی ہے کہ میں ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، تو بڑی غیرت کی بات ہے کہ میں اس کے گمان کو سچا نہ کروں. اس وقت سے عہد کر لیا کہ اب رات میں نہیں سوؤں گا اور عشاء کی وضو سے فجر ہی پڑھوں گا. چنانچہ اس کے بعد معمول جو بنایا ساری عمر نبھایا کہ عشاء کی نماز پڑھ، عشاء کی وضو کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے. اس سے اب یہ واقعہ کتابوں میں مشہور ہے. تو آدمی جب پڑھتا ہے کہ بھئی اللہ کے بندے دیکھو ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاتون کو کہتے ہوئے سن لیا، غیرت آ گئی ساری رات، پھر اس کے بعد ساری عمر عبادت اسی طرح کرتے رہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلے بھی سنایا آپ کو کہ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ ایک لکڑی کھڑی ہوئی ہے بے حس و حرکت. اس طرح بزرگوں کے پتہ نہیں کتنے واقعات مذکور ہیں اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں. تو ہمارے حضرت والا حضرت صاحب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہتے یہ واقعات جو ہیں بزرگوں کے، یہ کوئی آدمی جوش میں آ کر یہ سوچے کہ بھائی یہ میں فلاں بزرگ کے واقعہ پڑھا ہے تو کل سے میں بھی یہی کروں گا، تو اپنے حالات کو دیکھے بغیر، اپنی مصروفیات کو دیکھے بغیر، اپنی استطاعت کو دیکھے بغیر جوش میں آ کر فیصلہ کر لیا. تو ایک دو روز 2-4 روز کر بیٹھا، اب اس کے بعد نہ نبھا سکا تو نہ صرف یہ کہ پھر آگے وہ چھوٹ جائے گا معمول، بلکہ آگے ہمت ٹوٹ جائے گی اور پھر جو تھوڑا بہت کیا کرتا تھا اس سے بھی جائے گا. اس واسطے ان بزرگوں کے ان واقعات کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی وہ اگر اتنا کرتے تھے تو کم از کم ہم اتنا تو کر لیں. اس سے یہ عبرت حاصل کرو کہ اتنا وہ کرتے تھے تو کم از کم ہم اتنا تو کر لیں. لیکن بالکل نقل اتارنے کی اگر کوشش کی اور استطاعت اور حالات کو دیکھا نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں الٹا نقصان میں نہ پڑ جاؤ. اور یہی باتیں ہوتی ہیں بزرگوں سے سیکھنے کی. محض کتاب پڑھ کر اور محض کسی کے حالات پڑھ کر آدمی ایک فیصلہ کر بیٹھتا ہے. شیخ ہے، شیخ کامل وہ بتاتا ہے کہ نہیں تیرے حالات کے مطابق نہیں. اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے جتنی نفل عبادت کی توفیق عطا فرما رہے ہیں وہ چاہے کم ہو لیکن اپنے حالات کے مطابق نبھا کر کرتا رہے آدمی تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں. اللہ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں انشاءاللہ برکت فرمائے. اللہ بس یہ دیکھو ہمارے حضرت فرماتے تھے
یاد رکھنے کی بات یہ دیکھو کہ صراط مستقیم پر ہو، سیدھے راستے پر، کہ جو واجبات اور فرائض ہیں اور سنتیں ہیں وہ ادا ہو رہی ہیں اور گناہوں سے محفوظ رہنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ نوافل کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھو کہ میرے حق میں انشاءاللہ یہی بہتر ہے۔ پھر بڑے لوگوں کو کیا حالات دیکھتے رہو، اس سے یہ عبرت ضرور حاصل کرو کہ بھائی وہ اتنا کرتے تھے تو کم از کم ہم تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کر لیں، لیکن بالکل نقل اتارنے کی کوشش نہ کرو۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی فرماتے تھے حضرت حکیم المت صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بیان فرمائے، ان کی خدمت میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، ان کے جو خلفاء ہیں، ان کے جو مریدین متبعین ہیں، بڑے بڑے اونچے حالات کے لوگ، کوئی عبادت بہت کر رہا ہے، کوئی ریاضت بہت کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر احوال عجیب عجیب طاری ہو رہے ہیں، عجیب و غریب مقامات سے گزر رہا ہے، وہ سارے حالات بیان کرتے تھے حضرت والا کی خدمت میں۔ تو بعض اوقات ہمیں خیال ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے اونچے احوال کے لوگ ہیں اور اونچے احوال کے لوگ ہیں، آ کر یہ بیان کرتے ہیں، ہم تو ان کے پاسنگ بھی نہیں، ہم تو ان کے تھوڑا سا 10واں 20واں حصہ بھی ہمیں اس کا حاصل نہیں، اس کی حسرت ہوتی تھی۔ تو ایک دن حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے نے حضرت حکیم المت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں یہ بات بیان فرمائی کہ بھائی ہر ایک آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ الگ ہے، یہ احوال، یہ مواجید، یہ ریاضتیں، یہ سب ہر ایک انسان کے لحاظ سے الگ ہیں۔ ایک کو دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے تو فلاں ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسے کروں، بلکہ ہر ایک کے حالات الگ ہیں۔ اور تمہیں تمہارے شیخ نے جو بتا دیا کہ تم یہ کرو تو تمہارے حق میں بس وہی ٹھیک ہے، پھر ادھر ادھر زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے شیخ نے تمہارے حالات کے مطابق، تمہاری ضروریات کے مطابق، تمہارے استطاعت کے مطابق ایک چیز تجویز کر دی تمہارے ہاتھ میں، بس اس پر قانع رہو۔ دوسری جگہ جاؤ گے، ادھر ادھر نظر دوڑاؤ گے، معلوم ہوگا صاحب فلاں تو یہ بھی کر رہا ہے، فلاں یہ بھی کر رہا ہے، تو اس سے تمہیں اس پر اپنے آپ کو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں جو کچھ دے دیا ہے اس کے اوپر لگے رہو، جب شیخ چاہے گا اور دیکھے گا، مناسب سمجھے گا، اضافہ کر دے گا اس میں تمہارے حالات کے مطابق۔ تو یہی راحت کی بات ہے کہ آدمی کو خود فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، جب شیخ دیکھے گا تو وہ خود بتا دے گا کہ بھائی اس اندر پورا چیز اضافہ کر دے۔ جب تک وہ نہیں کرتا تو اس وقت تک اسی میں لگے رہو، اسی پر یہ سمجھو کہ میری دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح اسی میں۔ تو ہمارے حضرت والا صلی اللہ تعالیٰ سے نے اس کے اوپر ایک شعر بھی کہا، اور بڑا اچھا شعر حضرت اکثر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جان میں ہے کتنی میں، مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جان میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے۔ مجھے اس سے کیا غرض، کون سا کتنا گلاس بھرے بیٹھا ہے، مجھے تو اللہ میرے ساتھی نے جو کچھ مجھے دیا ہے تو وہ میرے لیے میخانے کا حاصل ہے، میری ضرورت کے مطابق، میری حاجت کے مطابق، میرے حالات کے مطابق وہی چیز ہے۔ مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے میخانہ ہے۔ تو آپ اس کو غنیمت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھ کر اس پہ لگے رہو، انشاءاللہ تم انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ ایک پہلو تو اس حدیث کا یہ ہے، دوسرا پہلو وہ بھی حضرت حکیم علماء صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے، اور ہمارے حضرت والا اس کے اوپر خاص طور سے زور دیا کرتے تھے کہ بھائی دین کی طرف آئے تو آؤ، بڑی خوشی سے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، لیکن اس طرح نہ آؤ کہ انگلیاں اٹھنے لگیں،
کرنے لگے کہ اس شخص ایک دم سے یا تو کچھ بھی نہیں تھا یا رات بھر جاگ رہا ہے اور دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا ہے، تاریخ دنیا ہو بیٹھا ہے، اور انگلیاں اٹھنے لگی کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا. فرماتے ہیں اس طرح خطرہ دو خطرے ہیں. ایک تو وہ جو حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک دم سے جب زبردست انقلاب لے کر آئے تو جتنی تیزی سے قلابازی کھائی ہے اتنی تیزی سے دوسری قلابازی بھی کھا سکتے ہو اگر تدریج کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلو گے شیخ کی رہنمائی میں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ٹھوکریں کھانے کا امکان کم ہے، اس میں اندیشہ زیادہ ہے. ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں اندیشہ ہے پلٹ کچھ دنوں کے بعد ایک دم سے معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ ایک دم سے جب آدمی پلٹتا ہے تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے کہ بھائی دیکھو تم اب کیا سے کیا ہو گئے اور اب تم بڑے نیک بن گئے، بڑے صالح ہو گئے، بڑے متقی بن گئے، ساری دنیا گمراہ ہے، ساری دنیا فاسق فاجر ہے اور تم دین کے راستے پر چل رہے ہو. یہ بہکا کر انسان کے دل میں عجب اور تکبر پیدا کرے. اس واسطے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو کہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں، بلکہ ہمارے حضرت اس کی مثال بڑی پیاری دیا کرتے تھے کہ اس طرح کرو کہ جیسے ایک بچہ نابالغ بچہ بالغ ہو جاتا ہے. جب بچہ ابھی بچہ ہے، نابالغ ہے اور ایک مرحلے پہ جا کر بالغ ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے کہ آج بالغ ہوا یا کل ہوا یا پرسوں ہوا. وہ دھیرے دھیرے کرتے 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 نابالغ سے ہوتے ہوتے ایک دم سے بالغ ہو گئے. دیکھتے دیکھتے معلوم ہوا کہ داڑھی بھی نہیں کرائے گا، منہ بھی نہیں کرائے گا. تو یہ اس طرح ہوا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو شیخ جب جو راستہ بتاتا ہے اس میں اس بات کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے چوکر طاری ہو جائے، تکبر آ جائے، دوسروں کی حقارت پیدا ہو جائے. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر چلو دھیرے دھیرے شیخ کی رہنمائی میں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث بھی ملتی جلتی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یشاب هذا الدین احد الا غلبہ تسددوا وقاربوا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دین کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس دین کے ساتھ کشتی لڑ کر، ترجمہ یہی ہو سکتا ہے اس کا کہ اس کے دین کے ساتھ کشتی لڑ کر اس کے اوپر غالب آنا چاہے دین پر، تو دین پر کبھی غالب آ نہیں سکے گا، دین ہی اس پر غالب آ جائے گا. لہذا سیدھا ہونے کی کوشش کرو اور پوری طرح سیدھے نہ ہو سکو تو سیدھے ہونے کے قریب قریب آ جاؤ. یہ ہے الفاظ حدیث کے. لفظ استعمال فرمایا کہ دین کے ساتھ کشتی کرنا، شدت کے ساتھ غالب آنے کی کوشش کرنا، تشدد کے ساتھ. معنی اس کے یہ ہے کہ آدمی یہ فکر کرے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہر وقت مین میٹ نکالتا رہے اور مین میٹ نکالنے کے اندر ہی پڑا رہے کہ کسی وقت بھی کوئی بات کہیں خلاف اولا بھی نہ ہو مثلا، اور کسی وقت میں بھی ذرا بھی کوئی شبہ جو ہے وہ بھی پیدا نہ ہو. تو ہر وقت اگر اس غلو کے اندر پڑا رہے گا تو فرمایا کہ کبھی دین پر غالب نہیں آ سکتا، دین ہی غالب آ جائے گا اس کے اوپر. مطلب کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جائے گا اور اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوگا. مقصود حدیث کا یہ ہے
کہ غلو، دین کے اندر غلو سے بچنا. غلو کے کیا معنی؟ کہ جو طریقہ اعتدال کا ہے، جو سنت کا اعتدال کا طریقہ ہے اور جو بزرگوں نے اعتدال کا طریقہ اختیار کیا، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر معمولی چیزوں کے اندر مین میٹ نکالنا اور اس کی بہت زیادہ ایسی چیزوں کی تحقیق تفتیش میں پڑھنا کہ جن کا تحقیق میں پڑھنے کا اللہ نے ہم کو مکلف نہیں کیا، وہ اگر کرتے رہو گے تو یہ دین کے ساتھ کشتی لڑنا ہے. تو ایسا نہیں، بلکہ سیدھے ہونے کی پوری کوشش کرو. اور یہ بتا دیا کہ پوری طرح سیدھے نہیں پہنچ پاؤ گے، لہذا قریب پہنچ جاؤ. اس سے ان لوگوں کی مناہی مقصود ہے کہ جو بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مین میٹ نکالتے ہیں. اب یہ ہے بڑا ایسا معاملہ کہ دو چار کر کے بتانا مشکل ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس مین میٹ کی اور غلو کی تعریف میں آتی ہے، کون سی نہیں آتی. لیکن مثالیں دو چار دیتا ہوں تو اس سے شاید سمجھ میں آئے بات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بازار میں ہاتھ میں ایک کھجور اٹھائی ہوئی ہے اور بازار میں اعلان کرتا چل رہا ہے، بھائی یہ کھجور مجھے پڑی ہوئی ملی ہے، جس کی وہ مجھ سے لے لے. اعلان کرتا جا رہا ہے ایک کھجور اور اس کے بارے میں اعلان کرتا چل رہا ہے کہ یہ مجھے کہیں پڑی مل گئی ہے، جس کی وہ مجھ سے آ کے لے لے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چھوڑ اسے اعلان کھا لے اس کھجور. اور اعلان کرنے کو چھڑوا کر اور کہا کہ آئندہ اگر یہ ایک کھجور کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا تو کوڑا لگاؤں گا. اب یہ اس کو کہیں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی تو اس نے سوچا وہی یہ بات آئی کہ بھئی یہ کھجور اگر میں کھا لوں تو کہیں کسی کی پتہ نہیں کس کی حرام نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ دماغ میں آ گیا. تو اس کے اوپر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ اس کے تم مکلف نہیں. یہ ایسی چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر فرض کرو کسی کی کھجور گر بھی گئی ہوگی تو وہ اس کی تلاش میں نہیں پھرتا ہوگا کہ مجھے کہیں سے ملے. اور اگر کھا لو گے تو کوئی اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ قیامت میں تمہیں پکڑ لے وہ کہ صاحب میری کھجور کیوں کھا لی تھی. تو چھوٹی سی چیز ہے. اب تمہارا یہ اعلان کرنا مجمع عام میں یہ ایک تقویٰ کا اظہار ہے، تقویٰ کی نمائش ہے کہ تم یہ اعلان کرتے بتاؤ کہ بھائی مجھے اتنا اہتمام ہے کہ ذرا سی کھجور کو بھی میں بغیر اس کے اعلان کے نہیں کھا سکتا. تو اس تقویٰ کی نمائش اور تقویٰ کا دکھاوا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں. اس سے بہتر ہے کھا لو. حضرت عمر نے روکا. اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. ہمارے فرماتے کہ ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے تقوی کا حیضہ. یہ تقوی کا حیضہ کہ اس کو چھوٹی سی تھوڑی سی بات ہے اس کو لے کے اور بس دکھانا کرنا شروع کر دیا. تو اسی میں راستہ مار دیتا ہے شیطان کہ دیکھ بھائی تو اتنا متقی ہے کہ ایک کھجور بھی تو نے بغیر اعلان کے نہیں کھائی اور وہ دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ میں بڑا دیندار ہوں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے. یہ بات اس کے اوپر یہ ہے غلو فی الدین کے اندر داخل بات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں جنگل میں سفر میں. راستے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. حضرت فاروق اعظم تھے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں. دونوں جا رہے تھے سفر میں. راستے میں ضرورت پیش آئی وضو کرنے تو دیکھا ہے کہ ایک حوض ہے سامنے تالاب. تو سوچا کہ جا کے وضو کر لیں اس تالاب سے. تالاب تھا ذرا چھوٹا اور جنگل میں بڑا ہوا تھا. تو اب حضرت عمرو بن عاص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تالاب چھوٹا سا ہے، پانی ہے اور خدا جانے یہاں پر درندے ورندے بھی پھرتے رہتے ہیں، بھیڑیا ویڑیا کتے وغیرہ پھرتے رہتے ہیں. کسی کتے نے اگر منہ ڈال دیا ہوگا یا کسی بھیڑیا نے منہ ڈال دیا ہوگا
تو یہ تالاب جو ہے یہ ناپاک ہو گیا ہوگا، ناپاک نہ ہو گیا ہوگا، یہ فکر دماغ میں آئی۔ دوسری طرف مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں اس طرح تالاب آپ کو نظر آیا اور آپ نے کسی کتے کو بھیڑیوں کو منہ ڈال کے دیکھا نہیں تو بس سمجھیں گے کہ پاک ہے، ہمارے لیے وضو کرنا حلال ہے، اس سے وضو ہو جائے گا، ہمارا غسل کریں گے غسل ہو جائے گا، وضو کریں گے وضو ہو جائے گا۔ تو لیکن حضرت عمر بن العاص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھائی پتہ نہیں کسی نے ڈال دیا ہوگا تو ناپاک نہ ہوگا، تو وہ اس فکر میں کہیں دیکھا دور وہ کوئی آدمی تھا جو حوض کا مالک تھا تالاب کا، تو یہ جناب اس کے پاس دوڑ کے جا کے اسے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ حوض تمہارا ہے کہ یہ تمہارے اس حوض کے اوپر درندے اور چوپائے اور یہ کتے وتے آ کے پانی تو نہیں پیتے؟ یہ جا کے اس کو آواز دے کر پوچھا، بہت سارے قدم پیچھے تھے، انہوں نے زور سے آواز دے کے اس سے کہا کہ اے بھائی اس حوض والے اس سوال کا جواب مت دینا، مت بتانا ہمیں کہ یہاں پر درندے پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں پانی، مت یا صاحب الحوض لا تخبرنا، اے حوض والے مت بتانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب تک تم اپنی آنکھوں سے کسی پانی کو نجس ہوتا ہوا ناپاک ہوتا ہوا نہ دیکھ لو اس وقت تک تمہارے لیے وضو کرنا حلال ہے، تو اب خام کا پوچھ گچھ کر کے تکلیف تفتیش کر کے اپنے اوپر سختی عائد کرنے سے کیا حاصل، کیوں سختی عائد کریں؟ اس واسطے فرمایا کہ نہیں یا صاحب الحوض لا تخبر، یہ منع کر دیا کہ جب شریعت نے جتنی چیز کی اجازت دی ہے سہولت ادا فرمائی ہے تو اس سہولت کو استعمال کرو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور زیادہ کنجکاؤ میں پڑو گے تو کوئی چیز دنیا میں حلال نہیں ملے گی، کوئی چیز پاک نہیں ملے گی۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں، ایک صاحب اسی طرح اسی خود کولر میں لگے رہتے تھے، فلاں چیز میں کیا ہے فلاں چیز میں کیا ہے، تو ایک دن ان سے والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اتنی خود قلت نہیں کرنی چاہیے، اور دیکھو یہ اگر اتنی خود قلت کرو گے تو یہ تمہاری روٹی جو کھاتے ہو نا یہ بھی حرام ہے تمہاری۔ وجہ اس کی ہے کہ ذرا کبھی جا کے دیکھو جہاں یہ گندم نکلتا ہے نا، گندم اگتا ہے، اس گندم کے اگنے کی جگہ پر جہاں پر اس کا ڈھیر لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے وہ اس کو چھلکا ولکا نکالتے ہیں تو وہ بیل نکالتے ہیں۔ اب تو خیر وہ مشینیں آ گئی، پہلے اس زمانے کے اندر سب بیل کیا کرتے تھے یہ کام، اور وہ کافی دیر تک اس کو رونتے رہتے ہیں اور اپنی ساری ضروریات اسی میں پوری کرتے ہیں، اسی گندم کے اندر۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو منظر دیکھ لو تو گندم کا کوئی دانہ بھی حلال اور پاک نہیں رہ سکتا، اس واسطے کہ وہ سب وہاں سے ہو کے آیا ہے، اور وہ خدا جانے بیل کا اور بیلوں سے کیا پیشاب پکانا خدا جانے کیا کچھ اس کے اندر ملا ہوا ہے، اور پھر آ کر وہی گندم جو ہے وہ پسے جاتا ہے، اسی سے آٹا بنتا ہے، اسی کی روٹی کھاتے ہیں۔ اگر اتنی مین میٹ میں پڑ گئے تو یہ روٹی کا نوالہ تمہارا حلال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف کیا نہیں۔ ہم جب آٹا خرید کر لائے تو اب اس میں بحث پڑے بھائی تم کہاں سے یہ آٹا لائے تھے اور کس جگہ سے خریدا تھا اور کس کھیت سے وہ گندم اگی تھی اور اس کھیت میں کس طرح اس کو روندا دیا تھا، اس میں بیل کتنے کھڑے تھے، یہ سب تفصیلات معلوم کرنے کی تمہیں شریعت نے مکلف کیا نہیں۔ جب مکلف نہیں کیا تو بس اس سہولت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو استعمال کرو، یہ ہے، ورنہ تو دنیا میں آدمی زندہ رہ نہیں سکتا اگر یہ اصول شریعت کا استعمال نہ کیا جائے۔ شریعت کس کی شریعت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو عالم الغیب والسماوات والارض ہیں، انہوں نے ہمارے واسطے یہ آسانی کے راستے پیدا فرمائے ہیں، تو جب انہوں نے راستے پیدا فرمائے ہیں تو ہم اپنے اوپر سے زبردستی اس کے اوپر کیوں مشکلات عائد کریں؟ اس واسطے ایسی حضرت فاروق اعظمی کی بات یاد آ گئی۔ کسی نے آ کر کہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ ہے، کہا کہ حضرت آج کل
آپ کی فتوحات پھیل گئے روم میں بھی اور ایران میں بھی، مسلمان وہاں چلے گئے، وہاں سے تجارت ہوتی ہے، کپڑے آتے ہیں وہاں، تو جو چادریں آتی ہیں اور یہاں بکتی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہاں جب ان کو چادریں بنائی جاتی ہیں تو ان چادروں میں آب پیدا کرنے کے لیے، یعنی ذرا سی چمک پیدا کرنے کے لیے یہ کسی جانور کا پیشاب استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پیشاب جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس میں کسی جانور کا پیشاب شامل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے چادر جو ہے وہ معلومات کریں کچھ کہاں سے آتی ہے۔ شروع میں ارادہ کیا، پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ چادریں جو آ رہی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں اور کون اس کو بناتا ہے اور کس طرح بناتا ہے اور کیا ہوتا ہے، لیکن شروع میں خیال آیا، پھر فوراً فرمایا کہ نہیں، نہینا عن التعمق فی الدین، ہمیں دین کے اندر اتنی گہرائی میں جانے سے منع کیا گیا اور اتنی تحقیق سے منع کیا گیا کہ جب تک کہ ہمیں یقین سے پتہ نہ لگ جائے، آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یا کوئی یقینی دلیل ہمیں نہ مل جائے، اس وقت تک ہم سمجھیں گے پاک اور استعمال کریں۔ ہاں جب یقین سے معلوم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر منع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں گنجائش عطا فرمائی ہے، لہذا اب ہم اس کی کھود گویا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو بھائی یہ جو اصول بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کشتی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کشتی لڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک صاحب تھے، ان کا کھیت تھا، اس کھیت کے اندر ہو گئی فصل پیدا، تو بعد میں انہوں نے ان کو پتہ لگا کہ ایک مرتبہ ایک وہ جو تھا کوئی ان کا کوئی جانور بکری وکری وہ کہیں چلی گئی دوسرے کے کھیت میں، اور جب وہاں سے واپس آئی تو اس کھیت کی مٹی اس کے پاؤں میں لگ کے آ گئی یہاں، اور یہاں آ کر وہ مٹی ان کے علاقے میں گر گئی، تو خیال آیا کہ یہ جو فصل اگی ہے اس میں دوسرے آدمی کے زمین کی مٹی شامل ہو، اور وہ مٹی میری ملکیت تو تھی نہیں، وہ مٹی تھی دوسرے آدمی کی زمین کی، وہ آ گئی یہاں پر، میں نے اسے بیج ڈال دیا اس میں، یہ کھیت اگ گیا ہے، تو یہ کھیت بھی میرا نہ ہوا، لہذا اس کا صدقہ کر دو کیونکہ یہ میری ملکیت میں نہیں۔ یہ قصہ بیان کر ہمارے حضرت علماء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ لکھا مواعظ میں کہ بعض لوگ جو ہیں یہ قصہ بیان کرتے ہیں ان صاحب کی تعریف کے طور پر کہ انہوں نے تقویٰ کا اتنا بڑا مظاہرہ کیا کہ دوسرے کے کھیت کی مٹی جو پاؤں کے ساتھ لگ کر آ گئی تھی اور اس سے جو فصل اگ گئی تو اس کو بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا اور صدقہ کر دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ واعظوں کی بڑی ناقصبت اندیشی ہے کہ ایسے واقعات سناتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو تقویٰ ایسا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ناقابل عمل ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ اگر تقویٰ یہی ہے تو یہ تقویٰ تو ہمارے بس کا نہیں۔ اس واسطے لوگ بجائے اس کے کہ ان کے دل میں تقویٰ کا شوق پیدا ہو، تقویٰ سے بھاگتے فرار پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی تقویٰ تو ایسی چیز ہے، کسی نے کیا وہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، وہ جانے کیا نہیں کیا، یہ ویسے قصہ کسی نے گڑھ لیا، اگر واقعی کیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے اوپر اس کو ثواب بھی عطا فرما دے، لیکن یہ قابل تقلید تقویٰ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ جب تک میں یہ نہیں کروں گا تب تک تو متقی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اس قسم کی مثالوں کو سامنے رکھ کر تقویٰ کا بہت اونچا معیار اپنے ذہن میں بنا بیٹھنا یہ در حقیقت مایوسی کی طرف لے جاتا ہے انسان کہ میرے بس کا نہیں ہے کام۔ تو اس واسطے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یہ سب ہائے کرنا چھوڑو اور جو تمہیں طریقہ بتایا جا رہا ہے سیدھے سیدھے اس پر عمل کرو۔ کیا ہے؟ اتباع سنت،
حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو اور اس سنتوں پر عمل کرنے کی فکر کرو. بس یہ ہے تقویٰ. سارا تقویٰ، سارا تصوف، سارے طریقت، سارا سلوک وہ منحصر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. لہذا یہ کنج کاؤ، یہ باریکیاں یہ خود سے اپنی طرف سے مت لگاؤ، بلکہ کسی شیخ کامل سے پوچھو. البتہ یہاں دوسرا پہلے بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے اس طرح کی نقطہ سنجی اور اس طرح کی باریک بینی اس سے منع کیا ہے اتنی گہرائی میں جانے سے. لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھ لو کہ بعض جگہ پر شریعت ہی کا تقاضا ہے کہ باریکی میں جائے آدمی. مثلا گوشت ہے مثال کے طور پر، گوشت یہ جو میں آپ کو بتایا کہ بھائی پانی کے بارے میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صاف ہے تو سمجھیں گے کہ صاف ہے، وضو کرنا جائے گا. لیکن آپ کو گوشت صاف نظر آ رہا ہے اور غیر مسلم ملک کے اندر ہیں آپ، تو وہاں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں بھائی ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ ذبح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور کھا بیٹھے اس کو. ذبح گوشت کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک یقینی ذرائع سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے اس وقت تک کھانا جائے گا. گوشت میں حکم یہ ہے کہ اس میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے تاوقت کے یقینی دلائل سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ ذبح کر کے اور صحیح طریقے پر ذبح کیا گیا اس وقت تک کھانا حلال نہیں. بعض لوگ جو ناواقف ہیں شریعت اور شریعت کے مزاج سے ناواقف ہیں وہ وہی اصول جو میں وہاں بنا رہا ہوں کہ بھائی زیادہ کھود کلید میں نہیں پڑنا چاہیے وہ اس کے اوپر بھی لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے سنا تھا فلاں جگہ بیان ہو رہا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ صاحب زیادہ کھود کلید میں نہیں پڑنا چاہیے، لہذا یہ ہم کھود کلید نہیں پڑتے، بس جو مل رہا ہے گوشت کھا لیا. وہاں یہ اصول نہیں ہے، وہاں شریعت سے دوسرا اصول ہے. لہذا کوئی ایک اصول تمام اشیاء کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے. شریعت نے ہر چیز کا ایک محل بتایا ہے، ہر چیز کے اصول بتائے ہیں اور وہ اہل فتویٰ علماء سے پوچھ کر معلوم ہوتے ہیں کہ بھائی کہاں پر کیا کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا. ہر جگہ ایک اصول نہیں جاری ہوا کرتا. لہذا جب کبھی ایسا ہو تو اس کا راستہ یہی ہے کہ یا اپنے شیخ سے پوچھو یا کسی مفتی ماہر مفتی سے پوچھو کہ بھائی یہاں پر یہ کام کرنا ہمارے جائز ہے کہ نہیں، اور جب کہہ دیا تو کہ جائز ہے تو اس کے بعد پھر کھود کلید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ورنہ میں ابھی کچھ دنوں امریکہ میں تھا تو وہاں یہ افراد تفریح بہت چلتی رہتی ہے. ایک قوم ہے جو اتنی وہ ہے بے پرواہ کہ صاحب جو بھی آ رہا ہے گوشت ہو جیسا بھی ہو کہتے صاحب ہم کیا خود کلید کریں، خود کلید کریں گے تو حرام ہی نکلے گا، تو اس واسطے کھا جاؤ. تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب خود کلید میں نہیں پڑتے. اور دوسری قوم ہے جو ہر چیز میں ڈبل روٹی بھی ہے تو اس کے اندر بھی خود کلید میں پڑی ہوئی ہے کہ ڈبل روٹی کے اندر کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہوگی کہ جو حرام ہو یا نجس ہو. دونوں باتیں میں پھر لوگوں کو بتایا کہ اصول ہوتا ہے یہ رکھتا ہے ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح حلال الا یہ کہ اس میں کوئی حرمت کی دلیل موجود ہو. گوشت میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے، اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے جب تک کہ دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے اور اس کی حلت کا اسباب موجود ہیں اس وقت تک اسے کھانا جائز نہیں. لہذا ہر چیز کا اپنا مقام ہے، ہر چیز کی اپنا محل ہے، اسی کے مطابق کرنا چاہیے. اور اسی واسطے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی عقل سے فیصلہ مت کرو، کسی جاننے والے سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل فتویٰ علماء سے رجوع کرو، ان سے پوچھو کہ بھائی کس طرح کرنا ہے، کون سا کام جائز ہے کون سا نہ جائز ہے. آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا اس حدیث میں فسددوا وقاربوا، یہ بڑا تسلی کا جملہ. تسلی کا جملہ یہ کہ بھائی سیدھے ہونے کی کوشش کرو، لگے رہو ساری عمر سیدھا ہونے کی، کہ تمام کام شریعت کے مطابق ہوں، اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، اس کی کوشش میں لگے رہو. لیکن ساتھ میں دوسرا جملہ کہہ دیا وقاربوا، یعنی پوری طرح سیدھا ہونا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا. لہذا قریب قریب آ جاؤ.
یعنی یہ سمجھو کہ 100% تمام کام بالکل سر منہ فرق نہیں آئے گا اور 100% درست ہو جائیں گے، یہ تم سے ہونا مشکل ہے۔ لہذا کیا کرو، قریب آ جاؤ، جتنا قریب آ سکتے ہو سیدھا ہونے کے وہ اختیار کر لو۔ مطلب یہ کہ اپنے حالات کے مطابق اپنی پوری کوشش صرف کرنے کے بعد اگر تم سیدھے ہونے کے قریب بھی آ جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں سیدھے ہی کے حکم میں لکھ دیں گے۔ جب تم نے اپنی پوری کوشش صرف کر لی اور اپنی طرف سے جتنا تمہاری طاقت تھی وہ لگا دی اور سیدھا ہونے کی کوشش میں لگے رہے، کہتے اگر نہ بھی ہوئے تو چلو تمہیں لکھ دیں گے، سیدھے ہو کے حکم میں لکھ دیں گے کہ یہ میرا بندہ سیدھا ہو چکا تھا، چاہے پورا نہ ہوا۔ تو یہ تسلی کا جملہ ارشاد فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا حاصل یہ ہے کہ کوشش تو چھوڑنی نہیں ہے مرتے دم تک۔ انظری راہ می تراشو می قرار تا دم آخر دم فارغ مباد، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک کوشش نہیں چھوڑنی، تراش خراش چلتی رہے گی۔ آج جو معلوم ہے کہ یہ گڑبڑ ہو گئی تھی اس کی اصلاح کی فکر کرو، دوسری معلوم ہے کہ یہ گڑبڑ ہو گئی تھی اس کی اصلاح کی فکر کرو، لگے رہو آخری دم تک۔ لیکن جب یہ کرتے رہو گے تو جو تھوڑے بہت اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسے درگزر فرمائیں گے اور تمہیں لکھ دیں گے سیدھے راستے پر چلنے والوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔